اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو وہ بھی مداحنت کریں، ہرگز نہیں۔ نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم زیادتی میں حد سے گزرنے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گنہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس طرح سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ نون کی یا سورہ قلم کی پہلی 4 آیتوں کی تلاوت کی اور پہلے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں اور سورہ قلم بھی کہتے ہیں، اور دونوں پہلی ہی آیت میں آئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی، اور ہر طریقے سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے درپے ہو گئے تھے لوگ۔ تو اس میں یہ بات پہلے یہ بتائی گئی کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں، تو اس کو رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ اور اس کے بعد ہی وہاں کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو کہ بہت ہی مالدار تھا، اولاد رکھتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر
مخالفت کر رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ تھے، کوئی کسی کا نام ہے واخنس تھے، یا کوئی اور الگ الگ لوگوں کے نام آئے ہیں، مگر سارا مکہ جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہیں، تو اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس کے سارے صفات بھی بیان کی گئے ہیں کہ وہ کتنا خراب آدمی تھا، اس کی صفات کتنی بری تھیں، اس کے بعد بتایا گیا ہے۔ پھر ایک باغ والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کا سورہ کہف میں بھی آیا کہ کیسے وہ غریبوں کو مال نہ دینا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کو کیسے آزمایا۔ تو آج اللہ تبارک تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو بھی ایسی ہدایت سامنے لا کر جو ہے آزما رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ لوگ اگر جانتے اس اکبر بڑے عذاب کو تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھی جا رہی ہے یا جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قلم جس سے قرآن مجید لکھ رہا جا رہا ہے، تو قلم کی بھی قسم کھائی گئی اور جو لوگ وہی لکھ رہے تھے ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کے نعمت سے، اللہ کے فضل سے بالکل بھی مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں آپ۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے تو ایسا بدلہ ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین اجر آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ پورے انسانوں میں، ساری مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور سارے انسانوں میں سب سے بڑا درجہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بتائیں آپ کو تو ایسے انعامات اور اجر ملنے والے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور آپ جو ہے نا اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پہ، غیر معمولی گواہی دیتے تھے وہ لوگ کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے اور قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی غلط برتاؤ نہیں کیا، کوئی انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتا آج پوری دنیا میں سے، چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی ساتھ گزارنے والے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات جو اللہ کے طرف سے آئی اس پہ عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اخلاق تو آپ بتائیے، کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ کوئی بتا سکتا تھا بال برابر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ اخلاق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق تھے، اس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ جو ہے نا اس کے درجے پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھ لو گے عن قریب اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی آہستہ آہستہ جیسے اب دن گزریں گے تو اسلام غالب آتا جائے گا، حالات بدلتے چلے جائیں گے، تو تم بھی اس کو دیکھو گے اور ان کی سامنے والوں کی بدنصیبی کو دیکھو گے، اور وہ بھی دیکھیں گے کہ آخرکار سچائی کی جیت ہو رہی ہے اور یہ دین پھیل رہا ہے، اللہ کا دین جو ہے غالب ہو رہا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہیں جو جنون میں مبتلا ہونے والے ہیں، پاگل کون ہونے والے ہیں، یہ تم تھوڑے دنوں میں دیکھو گے۔ اب جو لوگ باطل پہ ہیں وہ چھٹ پٹائیں گے، ان کی سٹیٹمنٹ روز بدلتی ہے۔ آج بھی ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو تنظیم سب سے آگے کر رہی ہے ان کے بڑے ذمہ دار کے ایسے بیانات آتا ہیں، آج ایک آتا ہے بیان، وہ اس کے بعد دوسرے دن دوسرا ہی بیان آتا ہے، پھر کچھ اس کی تردید ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چھٹ پٹاہٹ ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم حق پہ نہیں ہیں، حق تو ایک رنگ کا ہوتا ہے، سچائی کو کبھی ڈر نہیں ہوتا ہے، باطل اپنے رنگ بدلتا ہے، حق کا رنگ ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کون پاگل ہونے والے ہیں اور کون پاگل ہیں۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ کون جو ہے نا اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کے راستہ اس نے گم کر لیا ہے، اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے، صحیح راہ پہ چل رہا ہے۔ لوگوں کے کہنے سے تم جو ہے نا راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہو سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم جو ہے نا
کوئی اور چیز آپ کو کہی جا رہی وہ آپ نہیں ہو سکتے. آپ کا درجہ بہت بلند ہے, آپ ہدایت یافتہ ہیں, آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک اس میں ہو گیا تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہا ہے, اور یہ ساری انسانیت کو بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اللہ کی نظر میں ہے. تو آپ الرٹ ہو جاؤ, سمجھ جاؤ, اور کوئی ایسی غلط فہمی میں اور شک و شبے میں مبتلا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو تم کو نقصان پہنچانے والا ہو. فلا تطع المکذبین, اور آپ بات نہ مانو, اطاعت نہ کرو جھوٹے لوگوں کی, جو جھوٹے ہیں, جن کے پاس حق کا نام و نشان نہیں ہے, کوئی بنیاد اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کی بات آپ نہ مانو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا مداحنت کریں, آپ دین کے کام کو روک لیں, دین کا زیادہ ذکر نہ کریں کہ یہ دین حق ہے اور اس کے سوا کوئی دین جو ہے حق پر نہیں ہے, یہ بات آپ نہ کہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم آپ کو نہیں ستائیں گے, آپ کو نہیں پریشان کریں گے, اور وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تھوڑا سا. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دعوت سے رکو, تو وہ بھی مخالفت کچھ کم کر لیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, تو آپ ہرگز نہ دبو اس شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ترین انسان ہے. دیکھیے, جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے, جس کی دنیا میں بات نہیں مانی جاتی, تو وہ بار بار کیا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں, کیونکہ اس کو معلوم ہے بغیر اس کے قسم کھائے کے لوگ اس کی بات کو سچی ماننے والے نہیں ہیں. تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے, ایسے جھوٹے لوگوں سے تو آپ کبھی نہ کرو, اور زیادہ قسم کھانے والوں سے بھی آپ جو ہے دبو نہیں. حماز مشاء بنمیم, ایسا شخص جو لوگوں کو طعنے دیتا ہے, در منہ جو ہے ان کو برا کہتا ہے, اور جو ہے نا چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. اس کی بات اس کو لگا کے جھگڑے لگاتا ہے, اس کی بات اس کو لگا کر جو ہے جھگڑے لگاتا ہے. تو ایسی شخص کی کیا قدر ہے؟ تو ایسے لوگوں سے تم کو دبنا نہیں چاہیے. مناع للخیر معتد اثیم, پھر وہ خیر کے کاموں کو منع کرتا ہے. خیر دو معنوں میں ہے, ایک مال کو بھی کہتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اہل خیر کہتے ہیں, اور نیکی کے کاموں کو بھی خیر کہتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے کیا؟ پیسہ دینے سے, غریبوں کی مدد کرنے سے, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے, اور جو ہے نا بہت ہی حد سے گزرنے والا ہے. اللہ کے حدود کو وہ توڑتا ہے, اور گنہگار ہے, عصیم ہے, گناہ کے کام کرتا ہے. اتلم بعد ذلک زنیم, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان میں اور ان سب عیوب کے ساتھ بداصل ہے, اور وہ جفاکار ہے, یعنی بہت زیادہ ڈیرنگ کر کے برا کام کرتا ہے. اتلین بعد ذلک زنیم, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بداصل ہے. بداصل اس کو بھی کہتے تھے جو ولد زینا ہے, کہ سچی باپ کی اولاد نہیں ہے, کسی خاندان میں گھس گیا, ان کے خاندان میں نام لے کر, اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کے خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا. تو ایسا شخص بھی رہتا ہے, کیونکہ وہ اس کا پاسداری نہیں کرتا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بداصل ہوتا ہے. ان کان دا مالیوں و بنی, کہ اس وجہ سے کہ اس کو جو ہے ہم نے بہت مال اور اولاد دی ہے, بیٹے دیے ہیں, اس لیے وہ یہ شان کر رہا ہے. یعنی وہاں کا امیر آدمی تھا, اس کی اولاد بھی زیادہ تھی, اس کی طاقت بھی زیادہ تھی. ایسے شخص کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, قصے کہانیاں ہیں, اچھا بننا بول کر کوئی نے اخلاق کا لکھا ہے, یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے, اس رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا کلام نہیں ہے یہ. اس طریقے کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. سنسمہ علی الخرطوم, تو ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے. یعنی ناک بڑی تھی, لوگ کہتے ہیں نا ان کی ناک تو بہت اونچی ہے, تو اللہ نے کہا اتنی بڑی ہے کہ وہ سونڈ کی جیسی ہو گئی ہے, ہاتھی کے سونڈ. سونڈ کہا, اللہ نے ناک پہ داغ دینے کی بات نہیں کہی, بلکہ خرطوم کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو داغ دیں گے اس کی سونڈ پر, جو اس کی ناک بہت اونچی ہو رہی ہے, اس کو ہم قیامت میں داغ دیں گے, سزا دیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم ان کو اسی طرح آزما رہے ہیں جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا, جس کا ذکر سورہ کہف میں بھی گزرا ہے. اذ اقسموا لیسرمن مصبحین, تو انہوں نے قسم کھائی اس بات پر کہ ہم صبح سویرے جا کر پھلوں کو توڑیں گے, اپنے کھیت کے پھلوں کو توڑیں گے. ولا یستثنون, وداؤٹ فیل,
بغیر کسی استثناء کے. انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا بلکہ کہا کہ وداؤٹ فیل ہم کیا کریں گے, ہمارے کھیت کا, ہمارے باغوں کے پھل جو ہیں ہم توڑیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بلا پھر گئی ان کے باغات پہ, اور وہ اس وقت سو رہے تھے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا, ادھر آرام سے سو رہے تھے, صبح میں کاٹنا تھا. اللہ نے راتوں رات ان کے کھیتوں کو اور ان کے باغوں کو جو ہے نا ختم کر دیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, وہ ایسے ہو گئے جیسے کٹی ہوئی کھیتی. ایسے ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے نا, ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ گنے کے کھیت ہوتے ہیں تو پورے آڑے پڑ جاتے ہیں. اب پورے گنے کے کھیت آڑے پڑ گئے, اب اس کو کھڑا کیسا کرنا ہے. اب گیہوں آیا ہوا رہتا ہے, کچھ پوری مٹی میں ایسا لیٹ جاتے, پورے کے پورے کٹ جاتے. اور کاٹنے کے بعد بھی ایسے ہوتا ہے, فصل گنا کاٹتے تو کاٹ کے اس کو لٹانا رہتا ہے, مگر وہ فائدہ مند رہتا ہے. مگر یہ تو کیا ہے, جب آفت کی وجہ سے ایسا گر جاتا ہے, اب نہ اسے کاٹنے آتا ہے برابر, اور نہ اس سے جو ہے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ان کے پورے پھل گر گئے, پورے پھل نیچے گر کے جو ہے زمین پہ گر گئے, فصل اوندھی ہو گئی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, انہوں نے صبح سویرے ایک دوسرے کو جگایا, اٹھو پکارا کہ چلو جانا ہے اپنے کھیت کو. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ, انہوں نے کہا کہ چلو اپنی کھیتی کی طرف, تمہاری کھیتی کی طرف چلو, اگر واقعی تم جو ہے نا توڑنے والے ہو, اگر تم پھلوں کو توڑنا چاہتے ہو تو نکلو, صبح اٹھ جاؤ. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ, وہ سب مل کر چلے اور آپس میں وہ بات چیت بھی کر رہے تھے. اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین, انہوں نے کہا کہ آج کوئی مسکین تمہارے کھیت میں داخل نہیں ہونا چاہیے, آج دینا نہیں, خوب بانٹ رہے ہیں. ہمارے والد صاحب بھی بانٹتے تھے اور بانٹنے میں ہی سارا جا رہا ہے. آج پورا کا پورا مال ہم اپنی غرض کے لیے, اپنے استعمال کے لیے لائیں گے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ, اور وہ اس طرح چلے جیسے کہ وہ اس کو کاٹنے پر قدرت رکھتے ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے اب جا کے بس ہماری قدرت ہے کہ ہم اب کاٹیں گے, ہماری طاقت ہے, ہمارا ہی کھیت ہے, ہم سارے پھل توڑ کر لائیں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ, پھر جب انہوں نے اس اپنے کھیت کو دیکھا, صبح سویرے آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہیں ہم راستہ تو گم نہیں ہو گئے, الگ تو نہیں. لیکن جب ان سے غور ہو گیا تو انہوں نے یہی کہا, فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ, کہ ہم گمراہ ہو گئے, ہم راستہ بھٹک گئے ہیں, یہ ہمارا کھیت نہیں ہو سکتا. بل نحن محرومون, لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا کھیت پورا برباد ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو محروم ہونے والوں میں سے ہو گئے, محروم ہو گئے, ہاتھ سے ہمارے نکل گیا ہمارا پورا مال. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, ان میں سے جو سب سے بہترین شخص تھا اس نے کہا, میں نے کہا تھا نا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے, اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے, یہ زکوٰۃ اور عشر سے بچنے کے بہانے تم کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں, غریبوں کا حق تم کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا تھا نا, نہ دینے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, سب پہ بربادی آتی ہے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارا رب اور ہم ہی ہم ظالم تھے, ہم نے ظلم کیا یہ ایسا کر کے, ہم نے گناہ کیا, ہم نے زیادتی کی, اور ہمارا رب تو واقعی تسبیح اسی کے لیے ہے, پاکی اسی کے لیے بیان کرنا چاہیے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ, پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. اس نے کہا یہ چھوٹے نہیں کہا تھا ایسا کرنے کے لیے, یہ منجلا تھا, وہ اس نے ایسا کہنے سے ہم یہ بات پہ آئے تھے, یہ میری رائے نہیں تھی. سب ایک دوسرے پہ ڈھکلنے لگے. ایسے ہوتا ہے, چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں, کچھ غلط کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, آخر میں کیا کہتے ہیں, کس نے پھنسایا تھا, کس کو ہم کو لے کر گیا تھا, ارے کسی نے بھی رکھا تھا, آپ نے تو رک جانا چاہیے تھا نا, آپ ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے پھر کیا فائدہ ہوگا اس میں. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین, انہوں نے کہا ہائے ہماری تباہی کہ بے شک ہم ہی سرکش ہو گئے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها, امید ہے, ہم توقع رکھتے ہیں ہمارے رب سے, اپنے رب سے, کہ وہ بدل دے گا بھلائی کو, یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے مقابلے میں. انا الى ربنا راغبون, اب ہم اسی کی طرف, بے شک ہم اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, اب ہم اسی کی عبادت کریں گے, اس نے جو حقوق متعین کیا ہے وہی دیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے جو ہے اب تباہی دیکھ لی ہے.
کذالک العذاب، اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح تمہیں جو ہے نا مبتلا کرتا ہے عذاب میں، اس طرح تمہیں تکلیف دیتا ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اب یہ اگلا رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا کہ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں۔ بتایا کہ یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے جس میں قربانی دینا ہے، سچ بولنا ہے، سب کے حق ادا کرنا ہے، اس کا بدلہ کیا ہوگا متقیوں کا؟ جو اللہ سے ڈر کے کام کرے گا نعمت بھری جنتیں اس کو ملیں گی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے جیسا بنا دیں گے؟ انجام ایک ہی ہوگا۔ یہاں جس نے اللہ کے لیے قربانی دی، حق کہا، دن رات اللہ کا ذکر کیا، اور دوسرے نے جرم کیا، دغا بازی کی، جھوٹ بولتا رہا، انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتا رہا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا رہا، خود بھی دھوکہ کھاتا رہا، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دے گا؟ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے احکام تم جاری کرتے ہو، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اجالا اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے نا، جھوٹ اور سچ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اچھے عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والے بھی جو ہے نا برے لوگوں کے جیسا نہیں ہو سکتے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آ گئی ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب برابر ہو جائیں گے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا ان کے لیے وہ ہے جو وہ خود اپنے لیے چنے؟ ہر انسان کے لیے وہ ہے کہ جو وہ چنے؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے قسمتوں کا فیصلہ، کس کو کیا چیز دینا ہے، چننے کا آدھار کہ میں اپنے لیے یہ چنوں، ایسا اس کا پورا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ تم اپنی کیا وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ تمہارے لیے وہی ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا ہمارے ذمے کوئی وعدہ، کوئی عہد و پیمان ہے تمہارے لیے جو تمہیں قیامت کے دن پہنچنے والا ہو، ملنے والا ہو، کہ ہم نے کوئی تم کو دیا تھا کہ ہم تمہاری مغفرت ہی کر دیں گے؟ تو ایسا کوئی عہد و پیمان ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا ہے؟ ان لکم لما تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے احکام اور کیسے فیصلے تم کر رہے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، تو ان سے پوچھو کہ پھر اس کی ضمانت کون لیتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی نہیں دیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ضمانت دیتے ہیں، ان کو قرضہ دے دو صاحب۔ کون ہے ضمانت؟ اب یہاں یونٹی بھی چلتی ہے بینک، تو دو لوگوں کی ضمانت لیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو کون دیں گے، آپ ان کا بھروسہ دلاتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن کی کامیابی ہے، تو یہ کامیابی دلانے کا ضامن کون ہے؟ کون یہ جو ضمانت لے رہا ہے؟ ام لہم شرکا، کیا انہوں نے کچھ شرکا بنا لیے ہیں، شریک بنا لیے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرْكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو لے آئیں وہ اپنی شرکا کو اگر وہ سچے ہیں۔ اگر سچے ہیں تو وہ ان کی مغفرت کرا دیں، ان کو چھوڑیں۔ اگر ان کے یہ شریک، جس کو یہ خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، جس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو خدا کے ساتھ جس کو شریک کر رہے ہیں تو لائیں اس کو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی جو ان کی بندھی ہوئی ہے اس کو کھول دیا جائے گا اور ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، تو وہ اس کی استطاعت نہیں کر رکھیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ جس روز جو ہے نا ان کے پنڈلیاں کھول دی جائیں گی، یعنی ان کے فیصلے کا دن آ جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردے کو جیسا مرتے جو پنڈلیاں باندھ دیتے ہیں کہ اس کا ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، یعنی کھول کر پوری آزادی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور سب سے کہا جائے گا وہاں کہ تم سجدہ کرو۔ مگر جو لوگ یہاں دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی پیٹھ سخت ہو جائے گی، احادیث میں آتا ہے، وہ سجدہ کر ہی نہیں رہیں گے، کر نہیں سکیں گے وہاں پر۔ اور جو یہاں سجدہ کرتے تھے، خدا کی بات مانتے تھے، تو وہ تو یہ کریں گے۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ خاشیۃ ابصارہا، ان کی نگاہیں جو ہے وہ نیچے ہوں گی،
اور ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. ترحقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور جب انہیں بلایا جاتا تھا، جب وہ صحیح سالم تھے سجدے کے لیے تو وہ سجدہ نہ کرتے تھے. یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جو اس حقیقی بات کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ ان کو جہنم کی طرف ایسی طرف سے لا رہے ہیں جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا. اُمْلِي لَهُمْ، یہ میری دی گئی چھوٹ ہے، یہ میری چال ہے جو میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں. ان قیدی متین، اور میری چال بہت مضبوط ہوتی ہے. میں جو ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرا چال جو ہے بڑی مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی بدلہ مانگ رہے ہو کہ اس کے تاوان تلے، اس کے وزن تلے وہ دبے جا رہے ہوں؟ یعنی یہ دین کا علم سکھانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں کہ تم جو ہے اس سے جو ہے نہ دبے جا رہے ہو؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں کہ غیب کی باتیں ان کو بھی معلوم ہو رہی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو رہی ہیں جبرائیل علیہ السلام سے، فرشتوں سے، ایسا ان کو بھی کچھ معلوم ہو رہا ہے کیا؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، فیصلہ ہونے والا ہے. اچھوں کے ساتھ دنیا میں بھی آخری فیصلہ اچھا ہی ہونے والا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہونے والا ہے، تو اس کے فیصلے کا تم انسان کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، اور وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ. یعنی یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ابھی اللہ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے وہ کشتی کی طرف نکل گئے تھے. دوسری جگہ بھی تفسیر میں ملتا ہے. اور پھر وہاں انہوں نے جو خورا اندازی ہو گئی، اس میں ہار گئے، پھر پانی میں ڈالا گیا تو مچھلی نگل گئی، اور پھر مچھلی نے جو ہے ان کو اگل دیا اللہ کے احکام سے. تو کہا کہ ایسی جلدی نہیں کرنی چاہیے جیسا یونس علیہ السلام نے کی تھی. اذ نادا وہو مکدوم، اور اس نے پکارا اپنے رب کو جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے اس نے پکارا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اسے نہ پہنچتی اس کے رب کی مدد تو وہ پڑا رہتا کھلے میدان میں ملامت زدہ ہو کر. یعنی انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت زبردست یہ جو ہے نا آیات تھیں. تو یہ اس کو بار بار پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ڈالو. اور وہاں جو ایک بیل آئی جس میں پتے تھے اور پھل بھی لگے ہوئے تھے، جیسا تربوز کے جیسے، ایسا نہیں تھا کھڑا درخت بلکہ بیلدار تھا. بیل جس قسم کی ہوتی ہے ویسا ان پہ چھا گیا، اس کے ذریعے سے ان کو پھل بھی ملے. فاجتباہ ربہ، اس کے رب نے اسے پھر چن لیا، ان کی غلط جو ہو گئی تھی تاہی اس کو معاف کر دیا اور جو ہے نا اللہ نے وہ کر دیا. فجعلہ من الصالحین، اور ان کو نیکوکاروں میں کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ تمہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جب تمہیں سنتے ہیں ذکر کرتے ہوئے تو ہمارے پاس یہ کہتے ہیں ایسی نظروں سے، یعنی ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ تمہیں کھا جائیں، تمہیں ختم کر دیں گے. جب بھی تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی دعوت پہنچاتے ہو، اس کے لیے کام کرتے ہو، تو جو لوگ ہیں جب یہ کافر کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ کر پھینک دیں گے یا تمہیں کھا جائیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ کچھ نہیں ہے مگر سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت. یہاں پر یہ سورہ القلم جو ہے ختم ہو گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ.